اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین ومن الناس اور کچھ لوگ من یقول جو کہتے ہیں آمنا باللہ وبالیوم الآخر کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر وما هم بمؤمنین اور وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ یہاں پر معلوم ہوا کہ ابتداً بدمضمون پر ہدایت بند نہیں تھی کہ چاہے عذر ہو، بلکہ ان کے کفر و شرک، ان کی سرکشی و بددینی اور ان کی مخالفت حق اور مخالفت انبیاء کرام علیہ السلام کی وجہ سے ان کا یہ انجام ہوا۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ اس آیت سے لے کر اگلی کچھ آیات منافقین کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، یعنی جو بظاہر خود کو ایمان والا کہتے تھے، مسلمانوں کے سامنے خود کو ایمان والا ظاہر کرتے تھے، لیکن حقیقت ان کی یہ تھی کہ ان کا دل ایمان سے خالی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما ہم بمؤمنین، وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ صرف کلمہ پڑھنے سے اور نماز ادا کرنے سے، روزہ رکھنے سے بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ دل سے اس کی تصدیق نہ کرے۔ اس سے یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ وہ فرقے جو اپنے آپ کو ایمان والا تصور کرتے ہیں اور حقیقت میں وہ کفریہ عقائد رکھتے ہیں، کفریہ عقائد کے حامل ہیں، تو وہ بھی کافر ہیں۔ یہاں پر وَمِنَ النَّاسِ ارشاد فرمایا، اس کے بارے میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، یعنی وہ لوگ انسانی صفات اور انسانی کمالات سے ایسے عاری ہیں، اتنے دور ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی کوئی اور خوبی ذکر نہیں کی، بلکہ یوں کہا کہ بھلا وہ بھی آدمی ہیں۔ اور اسی طرح مفسرین فرماتے ہیں کہ اس میں مسلمانوں کو تعجب دلانے کے لیے یہ فرمایا گیا ہے وَمِنَ النَّاسِ، یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ مکار، فریب اور احمق بیوقوف ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن یَقُولُ، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں آمنا باللہ وبالیوم الآخر، کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر وما ہم بمؤمنین، اور حقیقت میں وہ مومن نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو۔ وما یخدعون الا انفسہم، اور وہ حقیقت میں دھوکہ نہیں دیتے الا مگر انفسہم، اپنے آپ کو، خود کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وما یشعرون، اور انہیں شعور نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا محال ہے، اللہ تعالیٰ دھوکہ سے پاک ہے، کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ مگر وہ جو منافقین ہیں وہ یہ گمان کرتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن حقیقت اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی کہ وہ دھوکہ نہیں دے رہے مگر اپنے آپ کو، اور انہیں شعور ہی نہیں ہے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، پس اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو بدعقیدگی ہے یہ قلبی بیماری ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بدعقیدگی کو دلی بیماری، قلبی بیماری قرار دیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بدعقیدگی روحانیت کو تباہ کرنے والی ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، بدلہ ان کے جھوٹ کا۔ یعنی جو منافقین ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے ان کے جھوٹ کے بدلہ میں۔ تو اس سے یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ جھوٹ حرام ہے، اور جو شخص جھوٹ بولتا ہے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، قالوا، تو وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، کہ ہم تو سنوارنے والے ہیں، ہم تو زمین کی اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا انہم هم المفسدون، خبردار وہی فسادی ہیں، بے شک وہی فساد پھیلانے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن انہیں شعور نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ کفار کے ساتھ میل جول، کفار کی خاطر دین میں مداہنت، کفار کی خوشی کے لیے ان کو باطل نہ کہنا، کفار کو غلط نہ کہنا، اور حق کو چھپانا، اور اسی طرح
کفار کی خاطر کفار کی خوشی کے لیے صلح کل بن جانا، یہ سب کام حرام ہیں اور یہ کام منافقین کے ہیں۔ اسی طرح آج کل بہت سے لوگوں کا یہ شیوا ہے کہ وہ جس مجلس میں جاتے ہیں اسی مجلس کے مطابق خود کو ڈھال لیتے ہیں، تو اس سے بھی بچنا چاہیے۔ یعنی ظاہر و باطن ایک جیسا ہونا چاہیے، اور جن کا ظاہر و باطن ایک جیسا نہ ہو ان کو اللہ تعالیٰ نے منافقین قرار دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان سے کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم زمین کو سنوارنے والے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے؟ الا انہم هم المفسدون، الا خبردار، بے شک وہی فسادی ہے، ولکن لا یشعرون، اور انہیں شعور ہی نہیں ہے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔